أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين। आज हम इंशाअल्लाह पहले सूरत तौबा की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 17 तक तिलावत करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह सूरह तौबा के आगाज़ से तर्जुमा और वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अश्हुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व बश्शिरिल्लज़ीन कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुशरिकीन थुम्मा लम यंकुसूकुम शैअन ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة
واللہ خبیر بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ سورہ توبہ جس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، پہلا لفظ براءۃ من اللہ جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے اس کی مناسبت سے، تو ہم دو آیتیں جو پچھلی تھی سورۃ الانفال کی ان کا ترجمہ بیان کر کے تو پھر آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 74 سورۃ الانفال میں فرمایا تھا، اور جو لوگ ایمان لائے اور مہاجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے حقاً مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ آیت نمبر 75 جو آخری آیت ہے سورۃ الانفال کی، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ہمراہ جہاد کیا وہ بھی تم میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت کے معاملات میں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں پر سورۃ الانفال تمام ہوتی ہے اور سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا نام سورہ توبہ اس مناسبت سے ہے کہ اس میں بعض ایسے افراد کا ذکر ہے جن سے خطا ہوئی اور پھر انہوں نے سچے دل سے سارے مدینہ نے ان سے بائیک آؤٹ کر دیا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی اللہ کے نبی کے حکم سے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، تو وہ پھر بیابانوں میں نکل گئے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات نازل ہوئی تو پھر دوبارہ سے وہ بحال ہوئے، اور اس مناسبت سے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور براءت اس اعتبار سے کہ یہ سورہ شروع ہو رہی ہے لا تعلقی کے اظہار سے اللہ اور رسول کی طرف سے مشرکین کے ساتھ، یہ براءت ہی توجہ فرما رہے ہیں، اسی براءت سے وہ لفظ بھی بنتا ہے جس کے مس یوز نے فرقہ واریت کو ہوا دی ہوئی ہے، جسے ہم تبرع کہتے ہیں۔ تبرع کے معنی میں کہیں بھی مذاق اڑانا، تمسخر کرنا نہیں ہے، دوسروں کا تمسخر کرنا خلاف قرآن ہے، سورہ حجرات میں اللہ نے منع کیا، اور نہ ہی دوسروں کو گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا ہے، کہ قرآن مجید نے گزر چکا کہ مشرکوں کے معبودوں کو برا بھلا کہنا، بد زبانی کرنا ان کے بارے میں، اس سے منع فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم کرو گے تو وہ تمہارے سچے اللہ کے بارے میں وہی کام کریں، تو یہ نہ کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ دونوں کام دین کی خدمت کے نام پہ بعض افراد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین کی خدمت نہیں ہوتی، دین کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، خلاف قرآن، خلاف سیرت رسول اور خلاف سیرت اہل بیت علیہم السلام کام کرتے ہیں، اگرچہ اسے منسوب اہل بیت سے ہی کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دین کا نقصان کرتے ہیں اور روز قیامت اس نقصان کے جواب دہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ دین کی خدمت اگر کرنی ہے تو جنہوں نے دین بتایا ہے انہی سے پوچھ کے کی جائے، نہ کہ اپنے جذبات کا نام دین رکھ دیا جائے اور اپنی بد تربیتی کا نام دین رکھ دیا جائے، اپنی بد زبانی کا نام دین رکھ دیا جائے، اور کہا سب سے غلط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خرابی کو دین کے کندھے پہ رکھ کے کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے دین میں یہ اجازت ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہودی دوسروں کا مال کھا لیتے تھے غیر یہودیوں کا، اور کہتے تھے کہ ان کے بارے میں ہمارے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ براءت یعنی لا تعلقی، یہ کون سے زمانے میں سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر جان لیجئے۔ 3 مختلف سمجھ لیں کہ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔
ایک حصہ اس کا جو پہلا حصہ ہے، سٹارٹ سے شروع سے لے کر اور اس کے 5ویں رکوع تک، یہ اس وقت نازل ہوا کہ جب حج کے لیے جانے کا وقت آیا، اور اللہ کے رسول نے یہ دے کر بھیجا اس سورہ کو، تاکہ مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر حج کے موقع پر یہ برات کا اعلان اور یہ چیلنج اور یہ سب کچھ ان کو بتا دیا جائے۔ یہ کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ چکے تھے۔ یہ 9 ہجری کا سمجھ لیں، ذی الحج کے قریب کی یہ بات بنی۔ مکہ فتح ہوا ہے 8 سن ہجری میں، اور فتح مکہ کے بعد ایک فوری خطرہ درپیش ہوا کہ جو روم کے بادشاہ قیصر روم کی طرف سے تھا، اس کے بارے میں اطلاعات ملی کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر، 1 لاکھ کا لشکر لے کر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے بجائے یہ کہ اس کا انتظار کرتے، تو ایک لشکر لے کر تبوک کے مقام پر خود تشریف لے گئے۔ کل جو شاید کل یا پرسوں میرے منہ سے اس لشکر کی تعداد 10,000 نکلی تھی۔ یہ 10,000 نہیں ہے، مسلمانوں کا لشکر 30,000 کا تھا، اور وہ جو 10,000 تھے وہ ان کے صرف جو سوار تھے، باقی لوگ بہت سارے ایسے بھی چل رہے تھے۔ تو 30,000 کا لشکر تھا اللہ کے رسول کا، جو تبوک پر گیا، اور مسلمانوں کی دہشت سے اللہ نے ایسا رعب ان کے دلوں میں بٹھا دیا کہ جنگ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کچھ دن وہاں پر قیام کیا، اور اسلامی لشکر کے وہاں پہنچنے سے پہلے رومی سلطنت نے اپنی فوجیں وہاں سے پیچھے ہٹا لی، اور خدا کی طرف سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، کیونکہ مسلمانوں کا جو جنگ کا طریقہ تھا، جس طرح یہ شجاعت کے ساتھ لڑتے تھے، کئی واقعات ہو چکے تھے، تو سب انہوں نے سن رکھا تھا اور گھبراتے تھے، گویا کہ رعب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کا جو رعب تھا وہ ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس سورہ کا جو دوسرا حصہ ہے، یہ پہلا حصہ زمانے کے اعتبار سے آخر میں، لیکن اللہ کے نبی نے ترتیب کے اعتبار سے ان آیات کو سورہ برات میں پہلے رکھوایا۔ دوسرا حصہ ان آیات کا ہے جو 5ویں رکوع سے 9ویں رکوع تک ہے، وہ آیات ہیں کہ جو اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی نے تبوک کے جہاد کا اعلان کیا، لیکن لوگ جی چرا رہے تھے اور نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ قحط سالی بھی تھی، فصلیں بھی جو تھی وہ تیار ہوئی کھڑی تھی، گرمی بھی شدید تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن سے لڑنے جانا تھا وہ بھی بہت طاقتور تھے، اور فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو لوگوں کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائیں، لیکن بالآخر گئے، اور جنگ کے بغیر اللہ کے رسول واپس آئے۔ وہاں پر بھی بہت سارے قبیلوں نے جو اس سے پہلے روم کی سلطنت کے اتحادی تھے اور ان کے ماتحت تھے، اللہ کے نبی کے ماتحت آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت قبول کر لی۔ تو پورے علاقے میں پھر ایک دھاک اور رعب بیٹھ گیا رسول اللہ کا اور مسلمانوں کا۔ اب جب واپس آئے تو حج کا جو موقع ہے وہ بھی قریب آ رہا تھا، اور انہوں نے ایک کام کیا مکہ والوں نے کہ جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں، اس معاہدے میں یہ تھا کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور جو دونوں فریقوں میں سے جس کا جو بھی اتحادی قبیلہ ہوگا، ایلائی ہوگا، اس کے خلاف بھی، یعنی مکہ والے مسلمانوں سے بھی نہیں لڑ سکتے، اور مسلمانوں کے جو اتحادی قبیلے ہیں ان سے بھی نہیں لڑ سکتے، اور اسی طرح مسلمان بھی مکے والوں سے بھی جنگ نہیں کریں گے، اور جو مکے والوں کے اتحادی قبیلے ہیں ان سے بھی جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اس صلح کے بعد انتہائی تیزی سے اسلام پھیلا، فوراً خیبر فتح ہو گیا، فتح کیے، سارے علاقے فتح ہو گئے، اور اسلام کی جو طاقت تھی بڑھتی ہوئی، یہ مکہ والوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور بالآخر گویا کہ ان کا صبر جو تھا وہ جواب دے گیا،
اور انہوں نے ان کے ایک حامی اتحادی قبیلے نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کیا اور قتل و غارت کی، اور اس طرح ان کی اس حرکت سے وہ معاہدہ جو حدیبیہ میں ہوا تھا وہ مکہ والوں ہی کی طرف سے ٹوٹ گیا۔ اب جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کا اعلان اس سورت کے آغاز سے ہو رہا ہے۔ یہ آیات اتری تبوک، میں نے کہا 3 حصے ہیں سورہ توبہ کے، ایک جو یہ مشرکین سے برات والا ہے یہ تبوک سے واپسی کے بعد اترا تھا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس وقت کی آیات ہیں جو تبوک پر جانے سے پہلے کی ہیں، خود بخود وہ بتائیں، وہاں پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ اور تیسرا حصہ ان آیات کے 9ویں رکوع سے لے کر آخر تک سورہ توبہ کے، کہ جو اللہ کے نبی کی تبوک سے واپسی کے بعد کے واقعات ان کے بارے میں یہ آیات۔ اور مشرکین سے برات والی آیت اس کے بعد اتری تھی، لیکن اللہ کے نبی نے بہرحال ان کی اہمیت کے اعتبار سے ان کو پہلے رکھوایا، اور اس سورہ کے آغاز میں منع فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ اور یہ بھی اگر آپ اس پہ غور فرمائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کسی اور کی طرف سے ترتیب نہیں رکھی گئی قرآن کی صورتوں کی اور آیات وغیرہ کی، اللہ کے نبی نے چونکہ فرمایا تھا لہٰذا پھر کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ اس سورہ کے آغاز میں اگر کوئی سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہو اور وہ ختم کرے تو بغیر بسم اللہ پڑھے براءۃ من اللہ ورسولہ سے اس سورہ کا آغاز کرتا ہے۔ اور مناسبت یہ بتائی جاتی ہے اور حدیث بھی اللہ کے نبی سے روایت کی جاتی ہے کہ بسم اللہ کیونکہ رحمت کا ذکر ہے، اور یہ سورہ توبہ جو ہے یہ تلوار اور جنگ کے اور برات کے اعلان سے شروع ہو رہی ہے، تو قتال کے اعلان سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر رحمت والی اس جملے کا ذکر اس کے شروع میں نہیں رکھا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ایک واقعہ جو معروف ہے شیعہ سنی کتب میں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ برات کی جو آیات ہیں وہ حضرت ابو بکر کو دے کر بھیجا گیا تھا، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ یہ آیات حضرت علی لے کر جائیں گے، اور وہ جو حدیث نقل کی جاتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے سوال کیا اس کے بارے میں کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میرے بارے میں کوئی بری یعنی بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، بلکہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو یا آپ خود لے کر جائیں گے یا وہ لے کر جائے گا جو آپ سے ہے، او رجل منکا، جو آپ سے ہے۔ اور یہ وہی بات تھی کہ جو سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ میں ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور یہ ایک بہت بڑی یعنی فضیلت کی تکرار ہے کہ جو بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی اور حضرت علی علیہ السلام کا رشتہ کیسا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے جب اخوت قائم کی انصار اور مہاجرین کے درمیان تو ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا تھا، لیکن حضرت علی اور رسول اللہ اگرچہ دونوں خود بھی مہاجر تھے، لیکن حضرت علی کو کسی انصاری کا نہیں بلکہ اپنا بھائی اناؤنس کیا اور کہا کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی۔ بہرحال ہم اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 1۔ اب پس منظر آپ کو بتا دیا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور اپنے ایک اتحادی قبیلے کے ساتھ انہوں نے ان کی حمایت کی ساتھ دیا، اور انہوں نے رسول اللہ کے ایک اتحادی قبیلے پر حملہ کیا اور ان کے بعض افراد کو قتل کر دیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، براءت ہے ان مشرکوں کے ساتھ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا حدیبیہ میں، وہ مراد ہے۔ آیت نمبر 2، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، پس تم لوگ
زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، یہ مہلت دی گئی۔ یعنی یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ مہلت دینا بھی اس لیے تھا کہ تیاری کرنی ہے جنگ کی تو تیاری کر لو، اور اگر سوچنا چاہتے ہو تو تمہیں سوچنے کی مہلت ہے کہ کون سا راستہ تم نے انتخاب کر لو۔ 4 مہینے چل پھر لو زمین، 4 مہینے کے بعد پھر تمہارے خلاف جنگ ہو۔ پس تم لوگ زمین میں 4 مہینے چل پھر لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مہلت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا تاکہ جو ذرا ابھی بھی ہوش میں نہیں آیا اسے آسانی ہو جائے ہوش میں آنے میں، کہ ابتدائے اسلام سے لے کے اب تک تم غور کرو کیسے اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، اور کیسے انتہائی کمزوری اور ضعف کے زمانے سے اتنی زیادہ طاقت عطا فرما دی ہے۔ اور ہم تمہیں پھر کہہ رہے ہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، لہٰذا منصوبے بندیوں سے اور پلاننگ اور چالوں سے باز ہو جاؤ اور صحیح سوچو، صحیح فکر کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ آیت نمبر 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کے بارے میں ویسے تو بہت سارا اختلاف ہے، لیکن مضبوط بات یہ ہے کہ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور حج اکبر کا بھی جو مین دن ہے وہ یوم النحر کو کہا جاتا ہے، 10ویں ذی الحج، کہ جب مینا میں قربانی وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پہ پھر سارے حاجی گویا کہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان، ایسا اعلان جو مثلا کانوں سے، اذن کان کو کہتے ہیں، کان سے یہ مربوط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار، بری لا تعلق۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ ہے جس سے لفظ تبرہ بنا، ٹھیک ہے، بیزاری کر دینا، لا تعلقی کر دینا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب یہ ساری بات مشرکوں سے ہو رہی ہے۔ یہ آیات پھر حضرت علی علیہ السلام نے مشرکین کے اس مجمع کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس سال بھی حج ہوا، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو امیر حج بنایا، اس سے دوسرے سال بھی حج ہوا لیکن نہیں گئے، اللہ کے رسول نہیں گئے۔ تیسرے سال مکمل صرف مسلمانوں نے حج کیا۔ یہ پہلے 2 حج میں مشرک بھی شامل تھے، اپنے طریقوں سے کرتے تھے، لیکن تیسرے سال جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی اس حج کے لیے تشریف لے کے گئے، پھر وہاں پہ کوئی مشرک نہیں تھا، کیونکہ ان آیات میں مشرکوں کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا مسجد الحرام میں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم لوگ توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر پھر جاؤ یعنی توبہ کی طرف نہ آؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو پھر جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم نہیں خراب ہونا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ
ہوتی بدخبری ہے لیکن کہا خوشخبری جاتا ہے اور ان کو گویا کہ دھمکی کا انداز ہے. تمہارے لیے یہ خوشخبری انتظار کر رہی ہے کہ تمہیں عمر قید ہوگی مثلا. یہ اس طرح کا انداز ہے. اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا. یہ دین اسلام کے اصول ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں. اگرچہ اب طاقتور ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے جنہوں نے خیانت کی ہے. لیکن وہ قبیلے کے جنہوں نے اس قسم کی خیانت نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، ثم لن ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اس معاہدے میں کوئی نقص نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، کوئی خرابی نہیں کی، پابند ہے اپنے معاہدے کے. اب یہ نہیں ہے کہ تم طاقتور ہو گئے تو ان کو بھی رگڑ دو ساتھ. نہ، جنہوں نے کیا ہے خرابی ان سے جنگ ہو، ورنہ باقی مشرکوں سے نہیں جنگ. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، انہوں نے خود بھی تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، کمی نہیں کی معاہدے میں. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے. دو ہے نا، ایک دفعہ خود کرے حرکت اور ایک دفعہ جو تمہارے خلاف کوئی کر رہا ہے اس کی سپورٹ شروع کر دیں. یہ ساری پالیسی ہے اسلام کہ اس طرح سے کرنا. تو جو ایسے لوگ ہیں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جس مدت کے لیے معاہدہ ہوا ہے اسے پورا کرو. ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں توڑنا، وہ اسی طرح وہاں پہ کھڑا ہے. ان کے ساتھ معاہدہ ٹوٹا ہے جنہوں نے خود توڑا ہے اور خیانت کی. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ تقویٰ کیا ہے کہ جنہوں نے عہد نہیں توڑا تم نے بھی ان پر کوئی چڑھائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی ان سے. یہاں پہ یہ تقویٰ. آیت نمبر 5 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. اب یہ سخت آیات. بس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یا حرمت والے مہینوں سے مراد وہ 4 مہینے نہیں ہے کہ جو ہر سال جن کی حرمت، بلکہ یہ وہ 4 مہینے جن کا شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے زمین میں چل پھر لو. اس میں جنگ نہیں ہوگی، اس میں جنگ گویا حرام کر دی گئی ہے تمہارے ساتھ، مسلمان نہیں کریں گے. اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جب حرمت کے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو اب کوئی پھر نرمی شرمی نہیں ہے. قتل کر دو مشرکوں کو جہاں پاؤ. اب کوئی جگہ ان کی محفوظ نہیں ہے، جہاں پکڑ لو مار دو ان کو. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ کام یہ کر چکے ہیں یہ ساری خیانتیں کر چکے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، اور آگے کی آیات مزید اس کی وضاحت کر دیں گی کہ ان کا مزاج کیسا ہے. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ آیات پر غور کریں تو خود وہ آیات ہی آپ کو بتا دیں گی کہ جو پس منظر ہے، حالات کون سے تھے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جن موضوعات کو چھیڑ رہا ہے ان آیات میں، یعنی وہی مسائل پہ، اور جو مسائل پیش آ رہے تھے کفار کی طرف سے ان مسائل میں گائیڈ کر، نہ کہ مسئلہ پیش ہی نہیں آیا اور ایسے اس کو ڈسکس کیا جا رہا. پس مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو. وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑ لو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا گھیراؤ کرو، یعنی ہر طریقہ استعمال کرو ان کے خلاف. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات پر ان کی طاق میں بیٹھو، یعنی گھات لگا کے بیٹھو. کہاں سے انہوں نے گزرنا ہے وہاں گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، گزرے حملہ کر دو ان پر. اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے توڑا ہے معاہدے کو. فَإِن تَابُوا، لیکن توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا. آپ دیکھیں، فَإِن تَابُوا، تو اگر توبہ کر لیں.
لیکن یہ نہیں ہے کہ توبہ احمد توبہ کر لیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ اسلام کی دو مین علامات، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. ایسے نہیں کہ تمہارے سامنے توبہ کر کے چلے جائے، نہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، واجبات جو ہیں مال کے وہ اپنے ادا کریں، تب یہ شامل. یہ نہیں ہے کہ صرف توبہ کریں اور کہیں جی ہم تو مسلمانوں میں چلے جائیں جان بچا کر. چیک کیا جائے گا، اگر یہ کرتے ہیں پھر مسلمانوں میں شامل ہوں گے. اسی چیز کے پس منظر میں وہ روایت بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی سے نقل کیا جاتا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق نماز کا. تو یہاں پر کس طرح پتہ چلے گا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ، پھر ان کو نہیں پکڑنا، پھر نہیں گھیرنا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے. آیت نمبر 6. اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ سخت ترین احکامات ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. یعنی آپ کے پاس پناہ ہوگی تو اللہ کا کلام سنے گا، سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دیں. یعنی آپ خود اس کو ایسی جگہ پہنچائیں جہاں وہ امن میں. مثال کے طور پر اسے اس طرح نہ بھیجیں کہ راستے میں جو باقی مسلمانوں کو آرڈرز ملے ہوئے ہیں وہ ان پہ چلتے ہوئے اس پر حملہ کر دیں یا اس کو مار ڈالیں. آپ اس کو امن کی جگہ پر خود پہنچائیں. یہ اقدار ہے اسلام کی، کیونکہ ان کی کوئی ذات سے دشمنی نہیں ہے، ان کی شکلوں سے دشمنی نہیں ہے. انہوں نے خود خیانت کی اور بار بار خیانتیں کی اور فائنلی یہ خیانت کی، صلح حدیبیہ والا معاہدہ توڑا، تو اب یہ کیا جا رہا ہے. لیکن اب بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور حتیٰ کہ اگر اسلام سننا چاہتے ہو تو بھی گنجائش موجود ہے کہ تم سنو اور اس کے بعد تمہیں تمہاری امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے. اب اگر آپ اس ماحول کا اندازہ لگائیں تو مسلمان تو جذبات میں تھے، پھر بندے کو لگتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم چھوڑے سب کو مارتے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن اسلام چاہے آپ کمزوری کے عالم میں چاہے طاقت کے عالم میں، اللہ کے احکامات بدلتے نہیں، اسی طرح رہنا. آپ طاقت کے نشے میں اب تم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہر چیز کو ایک ہی فارمولے سے حل کرو. آیت نمبر 7. اب پھر یہ مشرکین کا جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا ان کا مزاج بتایا جا رہا ہے. اصل میں تھا کیا، توجہ کیجئے. رشتہ دار تھے مکہ والے، خاص طور پہ مہاجرین کے تو رشتہ دار تھے، مدینے والوں کے ساتھ بھی بعض کی رشتہ داریاں تھیں. تو اس کی وجہ سے بعض لوگ نہیں دل کرتا تھا ان کا. اور یہ جو زمانہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، اس میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مسلمان ہوئے تھے اور بہت سارے منافق بھی مزید پیدا ہو گئے تھے، جنہوں نے ڈر کے، انہوں نے دیکھا کہ اب چارہ ہی نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے سوا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد تلوار کے ڈر سے اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے. اور لیکن خفیہ طور پر یہ منافق اپنی سرگرمیوں میں فل انوالو تھے، اور اندر ہی اندر مسجد زرار بنائی گئی جو رسول پاک تبوک پہ جا رہے تھے، اور ان منافقوں نے انوائٹ کیا کہ یا رسول اللہ آپ افتتاح کر دیں. کچھ لوگ افتتاح اس لیے کراتے ہیں کہ افتتاح کرنے والے کی شخصیت سے فائدہ ہو جائے، لیکن بنائی مسجد اس لیے تھی کہ جو ادھر ادھر سے سازشی لوگ آئیں گے، ادھر ادھر رابطے کرنے والے جاسوس اس مسجد میں بیٹھ کے ساری سازشیں ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابھی افتتاح نہیں کرتا، میں تبوک سے واپس آؤں گا. اور واپس آ کے اللہ کے حکم سے کہا کہ اس کو گرا دو اور اس کا ملبہ جہاں پہ پھینکا کہا وہاں پہ اپنے گند پھینکا کرو، اپنا مزبلہ بنا دیا اس کو کہ جو غلاظت ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ جی مقدس جگہ تھی.
جو خلاف ہو دین اسلام کے اہداف کے خلاف استعمال ہو پھر تقدس نہیں ہوتا. اور یہی دھوکہ دیا تھا جنگ صفین میں. قرآن کے ظاہر کو نیزوں پہ اٹھا کر، پہلے قرآن یاد نہیں تھا، پہلے یہ بات نہیں کرتے تھے. جب جنگ ہارنے لگے، جب قدم اکھڑ گئے اور بھاگنے لگا شامی لشکر، تو تب یہ جنگی مکر کیا گیا، خدعہ جسے کہتے ہیں. اور کچھ جاہل اور خشک مقدس بظاہر دیندار لیکن بے عقل لوگ اس کی زد میں آئے اور جنگ کا جو جیتی جتائی جنگ تھی اس کا مسئلہ خراب کر دیا. یہ مسجد زرار کو اللہ کے نبی نے کہا اس کو گرا دو، کوئی اس کا تقدس وغیرہ ذہن میں نہ لائے. عوام ظاہری تقدسات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں ایسے موقعوں پر، تو ابلیس بھی ایسے موقعوں پر عوام کو اسی طرح دھوکہ دیتا ہے کہ اس کے چکر میں ڈال کے اصلی کام سے ان کو فارغ کر دو. جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیں قرآن کا کتنا احترام ہے، ٹھیک ہے، قرآن جناب کوئی قرآن پڑھو، چومو، یہ کرو وہ کرو، لیکن اندر جو جس لیے قرآن آیا ہے بدترین توہین کرتے کہ لفٹ ہی نہیں کراتے. یہ مزاج ویسے قرآن سے بہت دور پڑا ہوا ہے. ہاتھ میرا وضو نہیں ہے، فلان ہو گیا، مجھ سے گر گیا، اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا بہت زیادہ ہے. لیکن ضد ہے نہ پڑھنے کی. ایسے شیطان نے سٹیمپ لگا دیا ہے کہ اس قرآن کو تم نے پڑھنا نہیں ہے. یہ نہیں پتہ کرنا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، تاکہ جو گیمیں چل رہی ہیں معاشرے میں جو میں نے چلائی ہیں وہ چلتی رہیں. تم اللہ کی کتاب پڑھو گے تو کہیں میرے راستے سے بھٹک نہ جاؤ، شیطان کے راستے سے، اور اللہ کے راستے پر چل نہ پڑو. آپ کو پتہ ہے نا، جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں، حدیث ثقلین میں ہدایت کی گارنٹی کس کی ہے؟ جس نے دونوں کو مضبوطی سے تھاما ہو. جو نہیں پڑھتے نا، جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہیں اور بڑا میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، اس کی ہدایت کی نہیں ہے گارنٹی. اللہ کے رسول نے اس کی گارنٹی دی ہے جس نے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کی. تھوڑا سا غور کرے انسان تو بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن دین کے بارے میں کم ہی لوگ غور کرتے. تو یہ منافقین کی خیانتیں بھی ہو رہی تھی، اور یہ سارا کچھ بالآخر یہ جو حالات ہیں بہت سخت تھے، اور اسلام کے فائنل غلبے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالی خود پالیسی دے رہا ہے. اب یہ مسلمانوں کو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں نرمی نہ آئے کہ جی غلطی ہو گئی چھوڑ دیں، لچک دے دیں، فلان کر دیں، دوبارہ پکا کر لیں. نہیں، یہ نہیں کرنا. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا تھا نا، کتنی سخت شرائط تھی، ہم نے پھر بھی قبول کر لیا تھا. اس کے باوجود تم نے خیانت کی ہے. تم خیانت کرنے کے لیے تم نے عہد کیا. اب بھی اگر عہد کرو گے تو فی الحال عارضی طور پر بچنے کے لیے، تاکہ تمہیں موقع مل جائے پھر دوبارہ خیانت کر سکو. اس مزاج کے لوگوں سے اللہ اور اس کا رسول کیوں کر عہد کریں؟ نہیں ہو سکتا. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے جن کے پاس تم نے مسجد الحرام کے پاس عہد معاہدہ کیا تھا. فمستقاموا لکم، جب تک وہ اس عہد پر قائم رہیں، فاستقیموا لہم، تب تک تم بھی قائم رہو ان کے لیے. جو پہلے بھی بات گزر گئی، جنہوں نے خرابی نہیں کی مشرکوں نے، آپ نے بھی ان پر چڑھائی نہیں کرنی. پھر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بار بار یاد کرایا جا رہا ہے، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. متقی یہاں پہ کیا ہے؟ جو اپنے جذبات میں نہ چڑھائی کر دے بلکہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اور یہاں پہ پھر وہ ذہن میں آ جاتا ہے غزوہ خندق کا وہ واقعہ کہ جب مرہب کو گرا کر سینے پہ چڑھ گئے، اس کو عمرو ابن عبد ود کو گرا کر سینے پہ چڑھ گئے تھے مولا، اور اس نے گستاخی کی اور تھوک دیا، تو مولا اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور بعد میں جب پھر سوال کیا گیا تو مولا نے جواب دیا کہ میں اسے صرف اللہ کی خاطر مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا. اسے کہتے خالص. اور جب اس نے وہ حرکت کی تو میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا
جب تک کہ میں نے اپنے غصے کو قابو نہیں کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قتل میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز بھی شامل ہے۔ یہ ان اللہ یحب، اسی لیے امام المتقین، ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، کہ جن کا سب کچھ نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، وہ کس سے راضی ہے، وہ کرتے ہیں، اور اپنا جی لاکھ چاہ رہا ہو، اپنا غصہ کچھ اور تقاضا کر رہا ہو، لیکن وہ والقاظمین الغیظ بن جاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کو پی جانے والے۔ یقیناً اللہ اہل تقوی کو پسند کرتا ہے۔ وہی بات جاری ہے، کیسے ان لوگوں سے اب عہد ہو سکتا ہے؟ کیف، کیسے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیوں کر ان سے عہد ہو سکتا ہے؟ کہ اب اللہ تمہیں بتا رہا ہے، کیوں کہہ رہے کیوں کر ان سے اب عہد کیا جائے؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ تم پر کہیں غالب آ جائیں، ابھی تو یہ ڈر رہے ہیں نا، کہہ رہے دوبارہ کر لو، دوبارہ کر لو، غلطی ہوگی، اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے، نہ کسی معاہدے کا۔ یہ اب کمزوری کی وجہ سے اپنی کہہ رہے ہیں دوبارہ کر لو، خیانت کرنے کے بعد۔ لیکن اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائے تو نہ کوئی خیال کریں گے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ جو مسلمانوں میں رشتہ دار تھے ان کے، مکے والوں میں، مشرکوں میں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں رشتہ داری کا خیال آ رہا ہے، یہ اگر تم پر غالب آ جائے تو یہ نہیں دیکھیں گے تمہاری رشتہ داری ہے یا نہیں، اور یہ نہیں دیکھیں گے معاہدہ ہے یا نہیں، جیسے کہ پہلے انہوں نے عملی طور پہ ثابت کر دی۔ لہذا اب رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرو، اور جو اللہ کہہ رہا ہے مضبوطی کے ساتھ اسے فالو کرو۔ یردونکم بافواہہم، اب یہ اس پہ آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا ابھی ہو رہا کیا تھا۔ یعنی یہ سب کفار کی طرف سے اور کچھ مسلمانوں کی طرف سے، جن میں نئے فتح مکہ کے بعد والے مسلمان بھی ہیں، وہ سب بھی شامل ہیں۔ تو ایک پریشر گویا کہ ادھر بن رہا ہے کہ نہیں نہ کریں، نہ ماریں، بہت سختی ہو رہی ہے، یہ نہ کریں۔ یردونکم بافواہہم، اپنے منہوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب مشرکین یہ خرابی کرنے کے بعد پھر اپنی زبانوں سے نہیں جناب، چکنی چپڑی باتوں سے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابو سفیان آیا تھا مدینہ، گویا کہ اللہ کے رسول سے اللہ کے کام دیکھے، اللہ کے رسول سے وہ معافی مانگنے کے لیے کہ غلطی ہوگی ہم سے۔ اور ابو سفیان کی بہن رسول اللہ کی زوجہ ہیں، پہلے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ باپ گھر میں آیا تو رسول اللہ کا بستر وہاں پہ پڑا ہوا تھا، جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ تو اپنی بیٹی کے پاس آیا جو رسول اللہ کی زوجہ ہے، ام حبیبہ، وہاں بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر ہٹا دیا اور کہا جہاں اللہ کا نبی بیٹھتا وہاں مشرک نہیں بیٹھ سکتے۔ بیٹی نے باپ کے سامنے سے اللہ کے نبی کا بستر اس کو ہٹا دیا، کہا کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ باپ تھا۔ یردونکم بافواہہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے منہوں سے، زبانیں چکنی چپڑی باتیں کر کے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے نیک ہو گئے ہیں یہ، نہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں، اب یہ پھنس گئے ہیں، کمزور ہیں، ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اور یہ فاسق ہر عہد توڑنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کے شروع میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ نہیں کرتا اللہ اس سے مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے۔ فَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق۔ آیت نمبر 9، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، یعنی دنیا کے لیے یہ اللہ کی آیات نہیں مانتے، دنیا کے لیے دین نہیں مانتے۔ یہ بھی مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ان کا سودا یہ ہے، دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے، کیوں؟ ان کی دنیا ان کو ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آتی۔ انہم، اور یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ فصدوا عن سبیلہ،
اس لیے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بس اللہ کے راستے سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ جو دنیا کو زیادہ چاہتا ہے آخرت کے بدلے میں اور دین کے بدلے میں۔ اللہ کی آیات کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی ہے تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یقیناً بہت برا ہے، بہت برا ہے، یعنی کام بھی برا ہے اور نتیجہ بھی ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا۔ آیت نمبر 10 میں پھر ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ ہو رہا تھا مسلمانوں میں، اور مشرک جو لوگ تھے وہ اپنے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یار تم پریشر ڈالو، تم بات کرو، یہ کرو وہ کرو، اور بیچ میں منافق بھی تھے جنہوں نے ظاہری لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا۔ یہ دوبارہ تکرار کی اس کی، تاکہ کسی کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سمجھ آ جائے، اور ذرا رشتہ داری کی اپنی جو ایکسلریٹر ہے اسے تھوڑا کم کرے اور اللہ کی بات کو زیادہ مانے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ تجاوز کرنے والے، یہ زیادتی کرتے ہیں، انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ اگر تمہاری رشتہ داریوں کا خیال ہوتا تو کیوں اللہ کے نبی سے معاہدہ توڑتے؟ کیوں توڑتے؟ اس وقت ان کو رشتہ داریوں کا خیال نہیں آیا، تم زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کر رہے ہو۔ ان کو معاہدے کا خیال نہیں آیا، تم اب زیادہ معاہدہ کرنا چاہ رہے ہو ان سے۔ یہ تجاوز کرنے والے لوگ۔ آیت نمبر 11 میں پھر جو اسلام کا مزاج ہے، اللہ کا مزاج ہے، فَإِن تَابُوا، تو اگر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دیکھیں پہلے جب اس دین کمزور تھا نا، اس وقت چونکہ دین قبول کرنا خود سختی کو دعوت دینا تھا، تو وہاں پہ مثلا یہ شرائط نہیں تھی، اب ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ اب کیونکہ چکر دینے کا چانس زیادہ ہے، اب ثبوت بھی دو گے، نماز قائم کرو گے، اور جو مال تمہیں بہت پیارا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو گے، تب تمہیں مسلمان مانا جائے گا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کوئی ذات سے تو دشمنی نہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، دین کی وجہ سے کیا بن جائیں گے؟ تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور علم رکھنے والوں کے لیے ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کھول کر بیان کر دیتے ہیں، تاکہ جو ذہنوں میں الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، اور ان پر پھر زیادہ تم تاکید نہ کرو، جیسے کہ وہ رشتہ داریوں اور ان معاملات میں کر رہے تھے۔ اب اگر کوئی توبہ کر لے، کوئی زیادہ چیمپئن ہو، توبہ بھی کر لے اور یعنی ایمان قبول کر لے، نماز بھی قائم کرنا شروع، نماز بھی پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دے، ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ چکر دے رہا ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے بھی تاریخ اسلام۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع کریں، دین پر تانے دیں، تمہیں اسلامی باتوں پر تانا دینا یہ کفر کی نشانی ہے۔ چاہے آج کا سیکولر طبقہ ہو اور پڑھا لکھا طبقہ ہو، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جہاں اپنی الٹی سیدھی باتیں جو مرضی ہو رہا ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں یہ زمانے کے تقاضے ہیں اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی دین کا نام لے، اسے ناک چڑھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا گھٹیا باتیں شروع کر دی، دین کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے پہچاننے کی کافر کو اوپر سے بنا ہوا کیا علامت ہے؟ وَطَعَنُوا، طعن اصل میں جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا تانے دینا، اصل میں طعن کا جو مطلب ہے عربی میں، عربی کا لفظ ہے، اصل میں نیزے کی نوک کسی کو چبھونا تھوڑی سی، اس سے آپ تانے کا مطلب بھی سمجھ جائیں۔ زبان سے بھی نوک چبھونا، تکلیف ہو، اس کو تانا کہتے ہیں۔ اس لیے دین میں تانا دے تمہیں، یعنی تمہارے دین کو تانوں کا نشانہ بنا،
یہ کر رہے ہو، بڑے مومن بنے پھر رہے ہو، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، اسلام کی چیزوں کا مذاق بنائے. تو فقاتلوا، پھر ان سے لڑو. جو دین کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، جو دین میں تمہیں تانا دے رہا ہے تمہارے دین کی کسی بات کے بارے میں، وہ کہاں سے مومن ہے؟ یہ وہی ہے، اس نے چکر دیا تھا، لڑو ان سے. اور پھر لفظ کیا استعمال کیا؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر. جیسے دین کے امام ہوتے ہیں ویسے کفر کے بھی امام ہوتے ہیں. اور جس بندے میں یہ ہے کہ اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا اور بیچ بیچ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، ظاہری طور پہ یہ بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی حرکتیں وہی کر رہا ہے، یہ کفر کا امام ہے، یہ بڑے ہائی لیول کا بندہ ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر. تو پھر کفر کے اماموں سے جنگ کرو. کیوں؟ انہم لا ایمان لہم. ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان کی قسموں کی کوئی ایسی جھوٹی قسمیں کہتے ہیں. ایمان یمین کی جمع ہے، قسم. انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں تم ان سے لڑو؟ لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائے، رک جائے. اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ ڈنڈے کی قوم ہے، یہ لاتوں کے بھوت ہے، اس کے علاوہ نہیں مانیں. اتنا کچھ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پھر بھی ٹیڑے کے ٹیڑے ہیں. پہلے کھلم کھلا دشمن تھے، اب اسلام کا لبادہ اوڑھ کے خیانتیں کر رہے ہیں. ان کو لڑو، مارو ان سے، جب یہ باتیں ان کی تمہیں پتہ چل جائے. اب پھر اس آیت میں بھی دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار تاکید فرما رہے، کیوں تم ان سے نہیں لڑتے؟ کیونکہ کچھ لوگ نرم پڑے ہوئے تھے. اس میں سے ایک طبقہ تو جو منافقوں کا تھا، وہ نہیں لڑنا چاہتا تھا، اور کچھ جو ہے کچھ زیادہ اللہ رسول سے بھی زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. اللہ رسول سے بھی زیادہ رحمت ان کے اندر ہوتی ہے، ان کو بڑا پیار آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ حال ہوتا ہے. الا تقاتلون قوما، آیت نمبر 13. الا تقاتلون، تم کیوں قتال نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں لڑتے؟ قوما، اس قوم کے ساتھ، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے، وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کی سازش کی تھی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا. اب یہاں نکالنے سے مراد وہ نکالنا نہیں ہے جو ہجرت کی تھی، کیونکہ یہ بات کی کہا جا رہا جنہوں نے رسول کو پہلے سال مکہ نہیں گھسنے دیا تھا، حدیبیہ کر کے واپس آنا پڑا تھا. کہا گیا کہ ہمیں اندر جانے دو، ہم کچھ نہیں کرتے، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے. نہیں، تم نے نہیں جانا. یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ بعض روایات کے مطابق مدینے میں سازش کر رہے تھے کہ رسول اللہ کو نکالیں یہاں سے، ایسے حالات کریں کہ رسول یہاں سے بھی نکل جائے. ان کے ساتھ تم جنگ نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ان سے کون سی تمہاری رشتہ داری ہے جو تمہارے دل میں نرمی آ رہی؟ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے شروع کیا ہے پہلی دفعہ. تم نے تو نہیں خیانت، تم تو اپنے عہد کے پابند تھے. انہوں نے لڑائی کی ہے، انہوں نے تمہارے اتحادیوں کو مارا ہے، پھر تم ان کے بارے میں نرمی کرو، سارا کچھ کرو. اب یہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ اس اللہ کی اتنی شدت کی باتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ گویا کہ لوگ نہیں تیار ہو رہے تھے لڑنے کے لیے، اور وہی رشتہ داریاں. اور اللہ کو پتا تھا یہاں پہ رشتہ داریاں رہی تو یہ مکے والے دوبارہ اپنی خیانت کریں گے اور اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. اور اب جب ٹائم ہے فائنل وار کر کے دین کے مکمل غلبے کا، یہ رشتہ داریوں کے چکر میں اور اپنے فلسفوں کے چکر میں اسے خراب نہ کر دیں. اور منافقین بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ڈر لگ رہا تمہیں؟ اب جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، خاص طور پر مکے میں کون تھے؟ سارے ان کے چودھری، جن کی ساری عمر خدمت کی تھی، ساری عمر جن کی ریت بن کے گزارا تھا. اب چودھری صاحب کو مارنا پڑے گا، چودھری صاحب کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑے گی، تو ایک دہشت ہوتی ہے نا بڑوں کی. تو یہ ان کے دلوں میں بھی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا اتخشونہم، ان سے ڈرتے ہو. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر اندر ہو تو یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اگر اندر ہو ہی نہ تو پھر ڈر لگتا رہتا ہے، اوہ مار دیں گے، بم گرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ڈرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ایمان ہو تو پھر اللہ سے بندہ ڈرتا ہے، اور جو اللہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ سے بھی ڈر لگ رہا ہے، امریکہ سے بھی ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں گے.
اور جس سے کم ڈر لگ رہا ہے اسے پیچھے کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو۔ آیت نمبر 14، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم۔ اب یہ دیکھیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان سے قتال کرو، تمہارے ہاتھوں سے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ یعنی اللہ کا ایک عذاب کون سا ہوتا ہے؟ جو مومن کے ہاتھ سے کسی دشمن خدا کو ملتا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ عذاب دے گا انہیں، لیکن کیسے؟ تمہارے ہاتھوں سے۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے نا، وہ اسی سے گویا کہ لیا گیا ہے، مومن کو خطاب کر کے کہ اس وقت جو مسلمان قوم بر صغیر میں انگریزوں کی بھی غلامی اور بالکل روح اسلام نکل چکی تھی اندر سے، تو اس کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم کون ہو؟ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے۔ دنیا میں تو نے کرنے اللہ کے کام، اور دنیا والوں کو تو نے بتانی ہے اللہ کی باتیں۔ تو کہاں پڑ گیا؟ تو ہے کیا؟ تیرا عہدہ کیا ہے؟ تیری ذمہ داری کیا؟ اور تو کس چکر میں پڑ گیا؟ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل۔ حالت یقین میں اللہ کی باتوں پہ یقین کر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو گمانوں میں مغلوب ہو گیا، یقین کی حالت تو نے کھو دی اللہ کی باتوں پر۔ بہت خوبصورت اشعار ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی۔ نیلے رنگ کا جو آسمان نظر آتا ہے، نیلی فام یعنی جو نیلا لباس پہنا ہوا، جس نیلی سکن ہے جس کی، یہ جو نیلا آسمان تجھے نظر آ رہا ہے، اس سے آگے ہے تیری منزل۔ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ یعنی تو اوپر کی طرف جانا ہے، تیری تو گرد ستارے ہیں، اور تو اس پستی کی زمین پر اب پستیوں میں چلتا جا رہا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، لڑو ان سے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ اب ذہن میں اقبال کے دوسرے آ رہے ہیں، لیکن وہ پھر در سے اشعار نہ کہیں ہو جائے۔ تو ایک نظم ہے اقبال کی، پڑھیے گا، مجھے اب اس کا عنوان یاد نہیں ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کہ اے مسلمان نوجوان کبھی تو نے غور بھی کیا، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا آسمان تھا جس سے ٹوٹ کر تو یہاں نیچے گرا پڑا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، کتنی طاقت، وہ ایران روم سب کچل دیے۔ ایک ایسی قوم نے جو چند سال پہلے پست ترین ہر اعتبار سے شمار ہوتا تھا، اور پھر دوبارہ مسلمانوں نے گراف میں ڈائیو کیا نیچے پستی کی طرف، اور اب پستی پہ ہی جنتیں لے رہے ہیں، اسی پستی کے سمندر میں تیرتے ہوئے جنتیں لے رہے ہیں، خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہے، ہمارے کھانے پینے سے اور انجوائے کرنے سے اور تالیاں سیٹیاں بجانے سے۔ ان سے لڑو اللہ، تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے جو دل ہیں ان کو شفا دے گا۔ یہ شفا سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے ان کافروں کے ہاتھوں درد اٹھائے ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جن کو لوٹا ہے ان کافروں نے، جن کے ساتھ خیانتیں کی ہیں، ظاہر ہے جب اللہ ان کو فتح دے گا تو کتنا ان کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اور اللہ نے یہ دن دکھایا جب رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، وہ سارے جو تھے پتہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، چوہوں کی طرح پھر گھسے ہوئے تھے بلوں میں، کچھ ہو نہ جائے۔ اور بعد میں پھر جب اللہ کے نبی نے اناؤنس کیا کہ ہاں تمہیں کیا امید ہے، کہتے ہیں آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، اور کیا کہہ سکتے تھے۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو جملہ بولا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، جاؤ آج سے تم آزاد ہو، انتم الطلقاء۔ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے انہیں طلقاء کہا جاتا ہے۔ طلقاء کسے ہوتے ہیں؟ آزاد شدہ غلام۔ اور افسوس کے بعض آزاد شدہ غلاموں نے جس آقا نے انہیں آزاد کیا تھا اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دین، کون دین والا ہے اور کون دین والا نہیں ہے اس کا عمل بتاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ یہی تو بتا رہا ہے، عمل سے ثبوت دیں گے یہ مسلمان۔ اور اگر پھر یہ وہی خیانت کریں، خرابیاں کریں، تو تم لڑو ان کے ساتھ، ان سے لڑو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے اور انہیں رسوا کرے اور انہیں تم پر فتح دے اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ یہ یشفع کا لفظ ہے شفا سے، ہم دل کی ٹھنڈک بھی کہہ لیتے ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ نکال دے اللہ۔ دلوں میں غصہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے، ہم بدلہ لیں، اور جب وہ بدلہ بندہ لے لیتا ہے، فتح ہو جاتی ہے، تو دل کا وہ جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور پھر اللہ کی رحمت بھی ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس سب کے باوجود توبہ کا دروازہ اللہ کے ہاں کھلا ہوا۔ یہ نشانیاں کیوں بتائیں، سختیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ رہا ہے یہ اندر سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، لہذا تم الرٹ رہو، تم اس طریقے پہ چلو جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے، اور کچھ مت دیکھو، صرف وہ معیار دیکھو، وہ چیزیں ملحوظ رکھو جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے۔ اگر صحیح ایمان ہوگا تو اللہ توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوگا اور حرکتیں ایسی ہوں گی تو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے پھر لڑو تم ان سے۔ یہ بہت ہی مکس اپ کا زمانہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کدھر ہے اور کدھر نہیں۔ البتہ چونکہ ظاہری طور پر اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ گروہ کے گروہ، فوج کہتے ہیں بڑے گروہ کو، افواجن، گروہ گروہ لوگ، قبیلے کے قبیلے آ رہے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اب کسی کی یہ جرات نہیں تھی وہاں پہ کہو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، مار پڑنی تھی، لہذا اب دوسرا طریقہ تھا، اب قبول کر لو اور اندر رہ کے سازشیں کرو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ چونکہ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، جو ٹھیک ہو گیا اللہ کا دروازہ کھلا ہے، جو ٹھیک نہیں ہوتا پھر اس کے ساتھ وہی جو قانون ہے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اب دیکھیے، چونکہ یہ مسائل ہیں، کچھ لوگ اوپر سے مسلمان ہو گئے اور کچھ جو ہے نہ چاہتے ہوئے مسلمان ہو گئے، مختلف مکسچر ہے لوگوں کا، تو جہاد کی جو جذبہ ہے وہ سرد پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ جن سے خطاب ہے یہ رسول اللہ کو، یعنی صحابی تھے رسول اللہ کے، صحابی کی ڈیفینیشن کے مطابق رسول اللہ کو ہر روز دیکھتے تھے، لیکن قرآن کا معیار کیا ہے؟ خلاف قرآن معیار کوئی شیعہ بنا کے بیٹھا ہے، چاہے اس کو اپنا مسلم عقیدہ سمجھتا ہو، غلط ہے، اور چاہے کوئی سنی بنا کے بیٹھا ہے، خلاف قرآن معیار غلط ہے۔ ہمارے بزرگان کا یہ عقیدہ ہے، بزرگان نہیں ہے، جو اللہ کی آیات میں واضح بات ہے وہ مانو، ورنہ اس آیت کا مصداق ہو کہ جو آیتیں کہتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا، کہتے ہیں ہم تو اس پہ چلیں گے جو ہمارے بزرگان کرتے تھے۔ یہ بزرگان پرستی نے پکے سٹیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ مسلمان آپس میں قریب نہیں ہوتے۔ اگر ایک بزرگ کوئی غلط بات کر کے چلا گیا، اس کو کون نکال کے لائے قبر سے کہ اس کو وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر؟ معیار قرآن اور صحیح سنت ہے، صحیح روایات ہیں، اور صحیح روایات کی ایک بنیادی شرط یہ خلاف قرآن نہ ہو، جو ہمارے ائمہ نے ہمیں بتائی مکتب اہل بیت میں، یہ بنیادی فارمولہ۔ لیکن اگر کہا جائے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں گے فلان بزرگ نے یہ فرمایا، بات
اس کو تم سے زیادہ قرآن آتا تھا، تم نے اپنی شکل دیکھی؟ ٹھیک ہے، یہ تقریباً سبھی مسالک میں یہ بیماری موجود ہے، اور قرآن مہجور ہے، قرآن مہجور ہے۔ وہ میں نے آپ کو یہاں پر شاید سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی وہ کرتے ہیں، جو وہ قرآن کی آیت کے بارے میں بتاتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی میرے سامنے قرآن کی 1000 آیات بینات لے کر آئے اور وہ ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہوں، آپ قرآن کی توہین دیکھیں جس کو یہ اپنا فخر بیان کر رہے ہیں کہ 1000 آیات بینات ہو اور وہ ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ تو کہوں گا قرآن برحق ہے، لیکن بات وہی ہے جو بزرگوں نے کی۔ سبحان اللہ، کہ اس قرآن کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے پھر تویز ہی رہ جاتے ہیں، تویز بناؤ اور پھوکے مارو بیٹھ کر، اور اس قرآن سے ہدایت، قرآن تک قیامت معیار ہے، لیکن افسوس کہ قرآن مہجور ہے اور اللہ کے رسول کی شکایت انتظار کر رہی ہے، جو جتنا ذمہ دار ہے قرآن کی مہجوریت کا۔ اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھی صحابہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے ان سے؟ یہ دیکھیے، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، اللہ تمہیں گرفت نہیں کرے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا تم میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ کلمہ پڑھنے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ تم سمجھتے ہو تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا بھیدی نہیں بنایا۔ اللہ اندر تک جا کے وہ کر، اندر سے رابطے کرتے ہو کافروں کے ساتھ اور ان کو راز بتاتے ہو، ان کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہو۔ تم سمجھتے ہو یہ کلمہ پڑھنے سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا جب تک خدا دیکھ نہ لے تم میں سے جہاد کون کرتے ہیں۔ اور تو بھیدی اپنا کس کو بناؤ؟ صرف اللہ اور رسول کو اور مومنوں کو، اور ان کے علاوہ جب تک خدا دیکھ نہ لے کہ ان کے علاوہ تم نے کسی کو اپنے سیکرٹس میں شامل نہیں کیا، تب تک اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ادھر بھی ہو اور ادھر بھی رابطے رکھے ہوئے، یہ جاسوسیاں کر کے تو ادھر جو رپورٹیں دینے والے تھے دوسری طرف۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ما کان للمشرکین، آیت نمبر 17، مشرکین کو یہ حق ہی نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی شہادت دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے دین کو، اللہ کے اس دین کو ہم نہیں مانتے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں حاجیوں کو پانی پلا کے اور مسجد الحرام کی بلڈنگ بنا کے یہ بڑے اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، یہ سب اعمال ضائع ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور نہ صرف یہ کہ آگ میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے بھی۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، در حالی کے یعنی اس حال میں کہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آتش جہنم میں، وہ آتش میں، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔